بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، عاشور حج شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ حجاج دھڑا دھڑ حرمین شریفین میں پہنچ گئے ہیں۔ میں حج کا بیان کر رہا ہوں۔ آج پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے ارد گرد پھرنا، گھومنا اور صفا مروہ کے درمیان پھیرے کرنا اور کنکریوں کا مارنا، یہ سب اللہ کی یاد کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یعنی گو ظاہر والوں کو تعجب ہو سکتا ہے کہ اس گھومنے، دوڑنے، کنکریاں مارنے میں آخری مصلحت کیا ہے، مگر تم مصلحت مت ڈھونڈو، یوں سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے کرنے سے اس کی یاد ہوتی ہے اور اس سے علاقہ بڑھتا ہے اور محبت کا امتحان ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں بھی نہیں آئی، حکم سمجھ کر اس کو بھی مان لیا ہے۔ پھر محبوب کے گھر کے بل بل پر قربان ہونا، اس کے کوچے میں دوڑے دوڑے پھرنا کھلم کھلا عاشقانہ حرکات ہے۔ حضرات محترم، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے اور اللہ جل شانہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر، جن کے پاس اتنا مال و دولت ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکتے ہوں، حج کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ حج کا بیان میں سنا رہا ہوں، یہ ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے کہ آدمی اس کا تصور بھی کرے تو آدمی کو اس قدر طبیعت کے اندر رقت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، ایک تابعی فرماتے تھے کہ اب طواف میں شانیں ہلاتے ہوئے دوڑنا اور شانوں کو چادر سے باہر نکال لینا کس وجہ سے ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکہ میں قوت دی اور کفر کو اور کفر والوں کو مٹا دیا، اور یہ فعل شانیں ہلانا شروع ہوا تھا ان کو اپنی قوت دکھلانے کے لیے، جیسا کہ روایات میں آیا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ اب مصلحت نہیں رہی، مگر ہم اس فعل کو نہ چھوڑیں گے جس کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ کے اتباع اور حکم سے کرتے تھے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حجۃ الوداع میں عمل فرمایا جبکہ مکہ میں ایک بھی کافر نہ تھا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر حج میں عاشقی کا رنگ غالب نہ ہوتا تو جب عقلی ضرورت ختم ہو گئی تھی تو یہ فعل بھی موقوف کر دیا جاتا۔ اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حجر اسود کی طرف آئے اور اس کو بوسہ دیا اور فرمایا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ تجھ کو بوسہ دیتے تھے تو میں کبھی تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں محبوب کے علاقے کی چیز کو چومنے کا سبب بجز عشق کے اور کون سی مصلحت ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس قول سے یہ بات ظاہر کر دی کہ مسلمان حجر اسود کو معبود نہیں سمجھتے، کیونکہ معبود تو وہی ہے جو نفع و ضرر کا مالک ہے اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کی طرف رخ کیا، پھر اس پر اپنے دونوں لب مبارک ایسی حالت میں رکھے کہ بڑی دیر تک روتے رہے۔ پھر جو نکاح پھیری تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اس مقام پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔
حضرت تھانوی فرماتے ہیں محبوب کی نشانی کو پیار کرتے ہوئے رونا صرف عشق سے ہو سکتا ہے، خوف وغیرہ سے نہیں ہو سکتا، اور افعال عاشقانہ تو ارادے سے بھی ہو سکتا ہے، مگر رونا بدون جوش کے نہیں ہو سکتا، پس حج کا تعلق عشق سے ہے۔ اور اگلی روایت حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ان لوگوں پر فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور دراز راستے سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پراگندہ بال ہیں، غبار آلودہ بدن ہے اور دھوپ میں چل رہے ہیں، میں تم کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس صورت کا عاشقانہ ہونا ظاہر ہے اور فخر کے ساتھ اس کا ذکر فرمانا اس عاشقانہ صورت کے پیارے ہونے کو بتلا رہا ہے۔ حج کے سارے افعال کھلم کھلا اسی عاشقانہ رنگ کے ہیں، یعنی مزدلفہ، عرفات کے پہاڑوں میں پھرنا، لبیک کہنے میں چیخنا، پکارنا، ننگے سر پھرنا، اپنی زندگی کو موت کی شکل بنا لینا یعنی مردوں کا لباس پہن لینا، یہ ساری کی ساری باتیں عاشقوں کے لیے ہے۔ یہ کام عاقلوں کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہو رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں اللہ کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ www.darsequran.com